سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. Pakistan has a future to play in the whole world. آپ کے کارناموں، آپ کی کامیابیوں، احساسات، خیالات پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان. Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. سماجی، ثقافتی، اسلامی اور سیاسی رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہیے کیسے مزاج ہیں؟ سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کا ترجمان سفیر پاکستان. ناظرین، سفیر پاکستان تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ایک پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں تقریباً 15 سال سے پیش ہے. ناظرین، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ پروگرام آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے اور آپ کے مشوروں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے. سفیر پاکستان آپ کا اپنا عوامی پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کی اپنی ہی آواز ہے. اگر آپ ہم سے تعاون کریں اور آپ ہمیں معلومات باہم پرووائڈ کریں اپنی شہر اور اپنی اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز کی، تو اس پروگرام کی زینت بن سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. میں اس چیز کو بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ آج کے پروگرام میں کیا کچھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کی ہائی لائٹس. ناظرین، آج ایک اور ملاقات اسلام آباد سے ڈاکٹر ظہیر، جو امریکہ میں ہی تھے اور اب اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور الشفا ہاسپٹل کو کون نہیں جانتا، الشفا کا میڈیکل کالج بھی ہے، اور اب انہوں نے ایک بہت ہی بڑا رفاعی ادارہ قائم کیا ہے جو تقریباً 300 ایکڑ پہ جو ہے وہ موجود ہے اسلام آباد سے تقریباً 60-70 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں پہ اسکول، کالج، مسجد، ٹریننگ سینٹرز، ایگریکلچرز، ہر چیز ان کی اپنی ہے. کھیت ان کے اپنے ہیں، ڈیری فارمنگ کا اپنا ہے، مسجد ان کی اپنی ہے، اور 300 ایکڑ پہ محیط یہ بہت بڑا ایک رفاعی ادارہ ہے جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور الشفا کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ظہیر صاحب، وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے وہاں پہ مدد کر رہے ہیں. تو یہ ادارہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے. میں خود وہاں گیا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آپ نے کو سپورٹ کرنا ہے تو ایسے اداروں کو آپ سپورٹ کریں جو کہ واقعی وہاں پہ موجود ہیں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پہ، اور یہ جو اسکول ہے اور یہ آرفنس کے لیے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، سیلاب میں جو چلے گئے، ارتھکویک میں جو چلے گئے، سارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. اب تو جوان ہو رہے ہیں بچے وہاں پہ، بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے دور دراز علاقے میں لوگ جا کے پڑھاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. تو آج کی خصوصی ملاقات ڈاکٹر ظہیر سے آج کے پروگرام میں شامل ہے. ناظرین، آئیے تو دیکھتے ہیں یہ ملاقات ڈاکٹر ظہیر سے. ملاقات فرمائیے. Paul likes something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best?
Etihad Airways, the world's lead to fly with the best. Etihad Airways, the world's leading airline. ہوتا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اور اچھے طریقے سے آغاز کریں گے. اگر دیکھیں آل دا وے فرام لاس اینجلس ٹو لاہور اینڈ پنڈی ان دس رینج دین آئی گو بیک ٹو لاہور اینڈ کراچی دبئی اینڈ بیک ٹو ایل اے. اوکے دیٹس گریٹ. اور دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ عقل ڈالتا ہے آپ کے اندر اور پھر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں, نیتیں صاف ہوں تو اس کی گائیڈ بھی کرتا ہے. تو ہمیں یہی تھا کہ جو کام کیا نا میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از موونگ دا ماؤنٹین. انشاءاللہ اٹس اے ویری ویری بگ سکسیس اسٹوری ان پاکستان. دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہر آدمی ڈپریشن میں شکار ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں اس ملک میں سب بنے گا کیا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی شخص جب وہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں آتا ہے اور وہ مجھ سے اگر 10 منٹ بھی مل لیتا ہے نا تو وہ ایک بالکل سپر ہائپر ایکٹیو ہو کے نکلتا ہے کہ یار ہاں اس ملک میں تو بڑی جان ہے, اس ملک میں تو بڑی جان ہے. اور یہ جو ادارہ ہے, چاہے بلڈنگیں ہیں چاہے اس کے اندر سسٹم ہے, آپ نے وہ ایک جو آج ایک بات بتائی ہے وہ بہت میں ہوتا ہوں اور میں جب یہاں اپنے نئے یوتھ کو دیکھتا ہوں نا وہ مجھ سے زیادہ ویژنری ہے, کیونکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تم تو مجھ سے زیادہ بہتر فیسلٹیز میں پڑھے لکھے ہو, اور میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بڑی جان ہے. اگر یہ جذبہ لوگوں میں آ جائے اور یہ اوپر سے جو سو کالڈ سوڈو لیڈرشپ ہے ہماری وہ ختم ہو جائے یا لوگ اس کو ریجیکٹ کریں, تو آپ دیکھیں نیچے سے جو لیڈرشپ آ رہی ہے وہ اتنی کمیٹیڈ ہے کہ اور ماؤنٹ سینائی کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا امریکہ میں, اور وہ بھی نیو یارک کا ماؤنٹ سینائی, ون آف دی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن. اور وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ایک نوبل پرائز ونر سے, ڈاکٹر جیلو جو تھیں, انہوں نے ریڈیو میں ایسے میں نوبل پرائز دیا تھا, رشین ڈاکٹر, اور گاٹ نوبل پرائز. تو پاکستان سے ہے پہلی بات ہوئی ہے, اس لیے کہ میرے والد جو ہیں وہ ہجرت کر کے انڈیا سے آئے تھے 47 میں, اینڈ مائی فیملی سیٹلڈ ان فیصل آباد اینڈ ملتان. تو میری فیصل آباد کی پیدائش ہے 48 میں, جنوری 1 سال بعد پاکستان کے آپ پیدا ہوئے. اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں میں بائی برتھ پاکستانی ہوں. اور اس کے بعد پھر ماں باپ نے تعلیم دی اور پھر سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا. والد صاحب انجینئر تھے, ماسٹر تھے, نہیں 500 میں تنخواہ تو بہت کم, نہیں ایٹ دیٹ ٹائم بہت بڑی تنخواہ تھی, 500 72-70 میں بڑی تنخواہ تھی ہے, 500. ہاں جی بہت. تو اس لیے کہ اس زمانے میں مزدور کی تنخواہ 30-40 روپے ہوتی تھی پر ڈے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے پڑھایا, مائی فادر واز ان جی ایچ کی ورکنگ. اور پھر ہائی اسکول میں نے کھیوڑا سے کیا. ڈسٹرکٹ جیلم میں ایک مقام ہے جہاں سالٹ مائنز ہیں, دنیا کی سب سے بڑی. سالٹ مائنز. اور وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا. وہ اسکول جو تھا نا وہ ٹاٹ اسکول تھا, and I never sit in a chair before I went to Garden College. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ٹاٹین ہوں. تو وہاں سے جو ہمیں لو اور افیکشن میری ٹیچروں کی, جنہوں نے ہمیں پیشن پڑھایا لکھایا, یعنی وہ ہیڈ ماسٹر صاحب میرا مینٹور ہیں اس وقت بھی, بہت ہو چکے ہیں, جو ہمیں فجر کے وقت گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے تھے. اور چھوٹا گاؤں تھا, وہیں رہتے تھے, ٹیچر بھی, ہیڈ ماسٹر بھی, ہمارا گھر بھی ادھر ہی تھا محلے میں. تو اس طرح کے ٹیچر اب کہاں ہیں. اور وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا اور بڑا اچھے نمبر سے پاس کیا. پھر گارڈن کالج میں آ گئے پنڈی میں, ایف ایس سی کی, اور پھر اس کے بعد لاہور میں نے 5 سالوں میں ایم ایس سی کی فارمیسی میں, اور پھر 2 سال میں نے وہاں ٹیچنگ کی. اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا 72 میں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میں اس کنڈیشن میں گیا تھا کہ 1 وے ٹکٹ ادھار لے کے گئے تھے ہم لوگ, اور وہاں جا کے پھر ہم نے فارمیسی کا لائسنس لیا. اس کے لیے محنت کی, فری انٹرنشپ کی لوگوں کو, یوتھیوں کو. لیکن اس کے بعد پھر لائسنس کے بعد فارمیسی بزنس بھی کیا, جاب بھی کی ہاسپٹل میں. اور پھر فارمیسی بھی تھی وہاں پہ. جی, ایک ٹائم پہ میں نے وہاں پوری چین بنا لی تھی, تقریباً 8 فارمیسیز کی. اچھا, کس نام؟ نیو یارک سٹی میں. مختلف نام تھے جگہ جگہ پہ. اچھا. اور اسی پیسے سے پھر میں نے کہا کہ اب مجھے آگے پڑھنا چاہیے, تو میں پھر
ویسٹ انڈیز چلا گیا ایم ڈی کرنے کے لیے. ایم ڈی کیا 78 سے 82 تک میں نے ایم ڈی کی, اور پھر 82 سے 85 تک میں نے انٹرنل میڈیسن کی, لوکل امتحان پاس کر لیے ساتھ ساتھ ہی. اور 85 میں جب میری ریزیڈنسی ختم ہوئی ہے تو میرے دماغ میں یہ بہت سوار ہو گیا تھا کہ میں نے ایک ماؤنٹ سینائی بنانا ہے, کیونکہ میں نے ماؤنٹ سینائی سے ہی ریزیڈنسی کی. وہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آیا, بالکل آیا, کاش کہ ایسا آدمی میرے ملک میں بھی ہو. بالکل. لیکن اس کے ساتھ میں نے امریکہ کو اسٹڈی کیا تھا ان 11 سالوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, تو میرا جو کانسیپٹ کلیئر ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ چل رہا ہے, انڈیویجول کیپیسٹی پہ نہیں چلتا. انسٹیٹیوشن میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں نے ریزیڈنسی کی, میرے پیچھے ایک اور فوج آ گئی, اس کے بعد ایک اور آئے گی, اور وہ ماؤنٹ سینائی چل رہا ہے اور دھڑا لوگ تیار کر کے نکال رہا ہے. اسی طرح بے شمار اور ادارے ہیں. پھر یونیورسٹیاں کیسے بنی, ہارورڈ, وہ آپ کے سامنے ایک ماڈل تھا. ان کو میں نے اسٹڈی کیا, یونیورسٹیوں کو اسٹڈی کیا, انسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کیا. جیسے کہ پریزیڈنسی ایک انسٹیٹیوشن ہے, کانگریس ایک انسٹیٹیوشن ہے, سینٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ تو پولیٹیکل ہو گئے نا, لیکن ایجوکیشن میں آپ آئیں, ہیلتھ میں آئیں, تو میں نے کہا ایک ماؤنٹ سینائی کے نام سے تو نہیں ہوگا, لیکن ماؤنٹ سینائی پاکستان میں بنانا ہے. یہ کریڈٹ میں امریکہ کو دیتا ہوں. اس نے ہمیں ویژن کریٹ کی, اس نے ہمیں آئیڈیا دیا, اور اس نے ہمیں رول ماڈل دکھائے کہ یہ دیکھو یہ 20 سال سے 50 سال سے 100 سال سے چیزیں چل رہی ہیں. آئے لوگ سرو کیا, فوت ہو گئے, کسی کو نہیں یاد, انسٹیٹیوشن قائم دائم ہے. تو میں نے وہ سوچا کہ اگر میں پاکستان جاؤں گا میں تو وہاں پر ایک ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن بناتا ہوں. اچھا. اور اس کے ذریعے سے یہ آئیڈیا جو برین چائلڈ ہے, اس کے یہ آئیڈیا کب بورن ہوا؟ یہ آئیڈیا تو میرا 5-6 سال بعد ہی آ گیا تھا امریکہ میں کہ کچھ کرنا ہے واپس جا کے. ایک تو واپس لازمی جانا ہے, اور پھر کچھ کرنا ہے جا کے. اب میں آپ کی خوشبو نہیں گئی تھی ڈاکٹر میٹنگ میں, پھر میں ڈاکٹر جب بن گیا تو میں نے کہا اب صحیح فٹ ہوا. اب لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فارماسسٹ ہے اور اسپتال بنا رہا ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم نے تو ایک پائی ارن نہیں کی امریکہ میں ڈاکٹر بن کے, ریزیڈنسی کے بعد تو پھر آپ پریکٹس کرتے ہو نا یا فیلوشپ کرتے ہو. تو میں نے وہ ارادہ چھوڑ دیا. اب لوگ کہتے ہیں دماغ خراب, اتنا تم نے انویسٹ کیا اپنے اوپر, $1 تم نے کمایا نہیں ہے, واپس جانا چاہتے ہو. میں نے کہا میں نے سوچ لیا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر اور انٹرنسٹ یا اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہوں تو میں نے کیلکولیشن کیا کہ یہ میرا 38 میری ایج ہے, اگر میں 60-65 تک بھی اللہ زندہ رکھے تو میں پورے اب اس پیریڈ میں اتنے مریض دیکھوں گا. اس کو میں نے میکسیمائز بھی کر دیا. تو یہ ہوگا. تو میں نے کہا ہاسپٹل سے تو اس سے میں 1000 گنا زیادہ دیکھوں گا, 10,000 گنا زیادہ دیکھوں گا. تو ایک تو وہ مجھے میں اس چکر سے باہر نکل آیا, اور پھر وہ خواب لے کے میں نے سوچا کہ اس کو کرنا ہے. پھر اس کی کیمسٹری شروع ہوئی کہ فائنانس کہاں سے آئے گی, لوگ کہاں سے آئیں گے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ جو لوگ پاکستانی امریکہ میں بیٹھے ہیں اس میں سے 100-200 لوگوں کو کوشش کرو ڈھونڈنے کی جو اس سوسائٹی میں ہے جو کسی بھی وجہ سے پاکستان جانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں نا تو اس کانسیپٹ کو ایک کر کے اس کو اکٹھا کر کے ان کے ریسورسز لے کے بلڈنگ بناتے ہیں. اور وہ میں نے پھر 85 کے بعد ہی یہ کام شروع کیا تھا. تو 93 تک 8 سالوں میں نے 458 لوگ ایسے تلاش کر لیے جنہوں نے میرے ساتھ پول کیا, کمپنی بنائی ہم نے, اس میں ان کو شیئرز دیے, اور پھر ان سے کمٹمنٹ لی کہ جب یہ ہاسپٹل تیار ہو جائے گا تو آپ واپس پاکستان آ جائیں گے. اور جس دن پھر میں نے 93 میں ہاسپٹل شروع کیا, پہلی فیز اس کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ تو امریکہ میں کروائی تھی پرنسٹن سے. جب وہ پہلی فیز بنی اور ہم نے اپنا سارا جو بھی اکٹھا کیے تھے پیسے وہ لگ گئے, تو پہلے دن 8 ڈاکٹر یہاں شفٹ ہوئے, اور وہ بہت بڑی سکسیس تھی ہماری. بالکل, کیونکہ یہ ڈاکٹر تھے جو امریکہ میں 20-25 سال سے تھے, اور انہوں نے سیٹل تھے, وہ مطلب اپنے گھر, پریکٹس, بچے, گاڑیاں, 10-10 ایکڑوں میں گھر, سب کچھ تھا ان کے پاس. لیکن 8 اٹھ کے آ گئے ادھر. اب اس وقت تقریباً 150 لوگ آ چکے ہیں اس پورے پیریڈ میں. اور اب جو ہے نا یہ ایک ایسا سائیکل بن گیا ہے کہ جو بھی پاکستان آتا ہے ڈاکٹر, اس کو اس سے بڑی انوائرمنٹ, اس سے اچھی انوائرمنٹ کوئی اور ملتی نہیں ہے. تو وہ خود اچھا. اور آئیڈیا بھی یہ تھا کہ یہی لوگ آ کے اس کو چلائیں گے. تو میری جو ٹیم شفا کو چلا رہی ہے وہ وہی ہیں جو امریکن ریٹرن ڈاکٹر ہیں. تو جب آپ نے شروع کیا اس کو فنڈ ریزنگ کے طور پہ, فنڈ ریزنگ نہیں, انویسٹمنٹ کیا آپ نے.
تو واٹس منیمم انویسٹمنٹ؟ کوئی نہیں تھی, کوئی لمٹ نہیں تھی. $500 بھی تھے. اچھا. اور $5 lakh بھی تھے. تو جہاں جو آدمی مجھے ملا میں نے کہا جی پول کرو, پول کرو. پول کرتے کرتے مجھے جو ریکوائرمنٹ تھی اس وقت اس ٹائم پہ وہ 50 کروڑ روپے کی تھی پاکستانی. اور یہ کوئی اس وقت کے ڈالروں کے جو ریٹ تھا ہمارا وہ بھی بڑا لو تھا نا, 16 روپے کا ڈالر تھا جب ہم نے شروع کیا, 16 کا. تو یہ کوئی بنتے 30-35 ملین ڈالر. تو اس زمانے میں وہ رقم بہت بڑی رقم تھی, لیکن میں نے پول کروا لی, اس سے اسپتال بنا دیا. اور پہلے دن 8 ڈاکٹر بھی یہاں آ گئے. اور ایک کام میں نے یہ کیا, شروع کیا تو کتنے بیڈ ہاسپٹل آئے؟ وہ پہلے دن 8 بیڈ. 8 بیڈ. ہاں جی. اور او پی ڈی 6 ایریاز میں. اور اس وقت ہم 500 بیڈ اور 34 ایریاز میں او پی ڈی چلا رہے ہیں. آل اسپیشلٹیز, فرام ڈرمیٹالوجی سے لے کے کارڈیالوجی تک, اور ریڈیالوجی سے لے کے ریڈیشن انکالوجی تک, اور یورولوجی اور آرتھوپیڈک اور او پی جی وائن اور پیڈیاٹرک اور سب شامل ہے. So یہ آپ کے پاس اسٹاف ہے, they are investor or they are hired? دیکھیں انویسٹر تو اب یہاں بیچارے تھوڑے رہ گئے ہیں, زیادہ 100-150 لوگ انویسٹر ہوں گے. باقی میرے جو لوگ ہیں وہ کھلر پلر گئے ہیں ادھر ادھر, اور ٹوٹل شیئر ہولڈر ابھی بھی 1500 ہیں. اچھا, اب بڑھ گئے کیونکہ اسٹاک چینج میں آ گیا نا. اچھا, پبلک ہو گیا 94 میں. 94 سے پبلک ہے آپ؟ بالکل. کیا اسٹاک کیا آپ کا ابھی؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں اس وقت رائٹ ناؤ کیا پرائز جا رہی ہے. صبح 30 روپے تھی, ابھی شفا جو ہے وہ تقریباً 30 کی قریب ہی ہے. ہاں جی, شفا جو ہے 30-20 رائٹ ناؤ. آج کی اسٹاک مارکیٹ اوپن ہے نا, چل رہا ہے. اور 10 روپے کا شیئر کیا تھا لوگوں نے. اگر آج وہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں تو روپیز میں ان کی 3 گنا قیمت ان کو مل جائے گی, 2 گنا ایکسٹرا ملے گی. لیکن ان سالوں میں اب تک میں ان کو ان کی 10 روپے والی ایکوٹی واپس کر چکا ہوں ڈیویڈنڈ کی شکل میں. اچھا, واپس کر چکا 100%. جس نے $10,000 ڈالا تھا تو زیادہ مل چکے ہیں, جس نے $20,000 ڈالا تھا اس کو وہ رقم ان کو زیرو ہے. دس از آل دیئر پروفٹ. اگر وہ امیڈیٹلی آؤٹ ہونا چاہتے ہیں تو 2 گنا قیمت ان کو مل جائے گی. اور اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ پورا ہاسپٹل, یہ لینڈ, یہ بلڈنگیں, یہ اکوپمنٹ, یہ سب نہیں گئے. ویری آنیسٹ. لیکن جو سب سے اچھا کام ہوا ہے اس میں, ہاسپٹل سے بھی زیادہ بہتر, وہ یہ تھا کہ آتے ہی میں نے ہاسپٹل کھلنے سے پہلے میں نے اپنی شفا فاؤنڈیشن بنائی. اور وہ تھی کہ ٹو ہیلپ دا پور اینڈ دی انڈیجنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ میرا کانسیپٹ تھا کہ میں, یا میرا ایک خواب تھا کہ ہم وہ دن آئے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پورا سے پورا آدمی بھی وہیں لیٹا ہو جہاں ایک ریچسٹ بندہ بیٹھا ہو, اور وہ ہم نے کر کے دکھا دیا. میرے ہاسپٹل میں 100 بیڈ اس وقت ایسے ہیں جہاں پہ کہ غریب غربا ہوتے ہیں, اور جو تھوڑے بہت کم پے کرنے والے ہیں وہ کم پے کرتے ہیں, اور بے منیمم کاسٹ کے اوپر ان کی آلموسٹ فری علاج ہو رہا ہے. How do you compare your Shifa hospital to other hospitals in Pakistan? Oh, there is only Aga Khan and Shaukat Khana. We are comparable to each other. Okay. In certain areas we may be up, certain areas Aga Khan میں 1-2 میں آپ ہوں گے. کینسر میں ہم بھی فل کینسر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن شوکت خان زیادہ پیورلی کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل. اکثر ہوتا ہے کہ کچھ ہاسپٹل نون ہوتے ہیں کسی اسپیشلٹی کے لیے. نہیں, ہم نورمل انڈیا ہے تو ہارٹ کے لیے مشہور ہے. ہم اب اصل میں نہیں, میرا جو کانسیپٹ تھا کہ میں نے ایک فل لائن ہاسپٹل بنانا ہے, وہ کانسیپٹ میرا پورا ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا 35 اسپیشلٹیز میں کام کر رہے ہیں. کچھ ایریاز میرے بہت سپر ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں ہاں, 15 سال سے ہو رہی ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, ڈی ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے, یہ کامن چیزیں ہیں. لیکن ریڈیالوجی ہے, وی آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دی کنٹری, لارجسٹ اینڈ دا بیسٹ. اچھا, اب یہ ہو رہا ہے کہ میرے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. تو اب جو فیز 2 آ رہی ہے شفا کی, وہ 32 انسٹیٹیوشنز ہوں گے
Shifa Institute of Cardiology, Shifa Institute of Pathology, Shifa Institute of Orthopedics, Shifa Institute of Radiology وغیرہ وغیرہ. اور یہ 32 انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ اب انڈیویجولی ڈیولپ ہوں گے ود دیئر اون ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. میرا میڈیکل کالج انڈر فاؤنڈیشن is producing 100 doctors per year. Shifa Medical College. Shifa College of Medicine. So far, how many graduates gone? 7th graduation. ہو چکی. 7. No, 8. 8. How many quantity? About 800 is 700. 650, 700. Already gone. اس میں آدھے سے زیادہ شاید امریکہ چلے گئے ہوں. ٹھیک ہے. But they will be coming back, inshallah. They are getting post graduation. اور میرے بچے جو گئے ہیں امریکہ میں USMLE میں AAA لے گئے, 999 لے کے گئے ہیں. 999 کہتے ہیں جس میں تینوں پارٹوں میں 99% لیا. نمبر لیے مارکس. USMLE پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. 99 اس کو ہم 999 کہتے ہیں. تو میرے بچوں کو یہ پیشن ہے کہ ہر ایک نے 999 لینا ہے. اچھا. USMLE. اور ہیں اس وقت لاس اینجلس میں ابھی ہمارا بچہ گیا ہے یہاں سے, ڈاکٹر خیالی کا, وہ بھی وہیں رہتے ہیں, ان کا بیٹا کر کے گیا, اس نے 999 کیا. اور نیورولوجی اس کا باپ ہے, نیورولوجی میں وہ بچہ چلا گیا اسٹریٹ. اسی طرح بچے ہمارے ہر اسپیشلٹی میں گئے ہیں اور یہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. پھر میرا نرسنگ کالج ہے جو شفا کالج آف نرسنگ, جو BSc نرسنگ کروا رہا ہے. 4 years after FSC. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر. نہیں جی, ہم 3 بیچ نکال چکے ہیں. 3 بیچ نکال چکے ہیں. ابھی ہم نے گریجویشن ہوئی ہے, اس میں 3rd بیچ نکل کے گیا ہے, 4th بیچ. اور اس کے پیچھے جو ہے شیوا کالج آف فارمیسی آ رہا ہے, شیوا کالج آف پیرامیڈکس آ رہا ہے, شیوا کالج آف ڈینٹسٹری آ رہا ہے. تو ابھی یہ سیریز پوری چلتی رہے گی. پورا کانسیپٹ چلتا رہے گا. اور جو کانسیپٹ میں نے دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی, اور وہ یہ ہے کہ اس سٹی میں 32 انسٹیٹیوشن شفا کے بنیں گے, اور پھر ہم اس کا نام چینج کریں گے اسلام آباد سٹی آف میڈیسن. پھر یہ اسلام آباد بیوٹیفل نہیں ہوگا, بیوٹیفل اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے. تو یہ میرا خواب یہ ہے کہ ہم اس کو سٹی آف میڈیسن میں کنورٹ کریں, اور پھر پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں ہماری. اور that's very important, research and development, that's the key things. ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے سب سے بہتر کام ہم نے کر رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی پہ, کہ اس کی جو ویکسینیشن ہے اس پہ بھی, اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ٹیسٹوں کی کاسٹ ہم کم کرنا چاہتے ہیں فرام 1600 رائٹ ناؤ ٹو 200 روپیز. Yeah, we had just a meeting in King Edward anniversaries about hepatitis C. The 4 people dying every day with this disease. You know, hepatitis C is highest in certain cities of Pakistan, like Faisalabad, Gujranwala, it is more than 10%. اگر یہ پرسنٹیج کسی ڈیولپ کنٹری میں ہو, وہ وہاں پہ وہ جناب علی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے. تو اس کی کازز کیا ہے؟ کازز یہ ہیں, ایک تو ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی کلچر نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ جو وینڈرز ہمارے بیچتے ہیں چیزیں گول گپے سے لے کے, اور جوس اور گنے کا رس اور یہ وہ, وہاں آپ دیکھیں نا جا کے کیا اشر ہوتا ہے. اور پھر اگر ایک بندہ جو وینڈر ہے اس کے ہیپاٹائٹس سی ہے تو اس کو کٹ لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور وہ اس سے بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, کسائی ہیں. اسی طرح ڈینٹسٹ ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دانت نکال رہے ہیں. وہ تو پھر آگے چلیں آپ, وہ چلیں. تو میں آئی واز دا مین ان ارلی 90s میں, جب بے نظیر حکومت کی پہلی گورنمنٹ تھی, تو زرداری صاحب جو تھے انوائرمنٹل منسٹر تھے, تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی اسلام آباد کو بیوٹیفل کرنے کے لیے. میں بھی مجھے بھی بلایا, میں بھی چلا گیا. میں نے انہیں توجہ دلائی تھی کہ جی آپ اسلام آباد کی بیوٹی میں آپ چلیں, اچھی بات ہے, 10,000 درخت اور لگا لیں. اس سے ورسٹ سچویشن یہ ہے کہ اس ملک میں ہیلتھ انوائرمنٹ اتنی ڈرٹی ہے کہ یہاں کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے ڈسپوزل آف syringes and disposal of hospital waste. تو انہوں نے مجھے پھر ساری اس کو میں بند کر دیا. انہوں نے مجھے وہ جناب ہوا یہ کہ جو بولے وہی کنڈی کھولے. تو انہوں نے جناب علی کہا کہ ڈاکٹر ظہیر کو جو ہے نا انوائرمنٹ اس میں ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی آف پاکستان بنائیں اور ان کو چیئرمین بنائیں. اور
اچھا وہ مجھے نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی آپ تو چیئرمین بن گئے ہیں, آپ کریں کچھ. تو یہی یہاں میرے پاس چھوٹا سا کانفرنس روم ہے, یہاں میں نے اپنے وہ 4 بندے 5 بندے کمیٹی کے جو بنے تھے ان کی میں نے میٹنگ کرنی شروع کی, اور ود ان 6 months ہم نے پاکستان لیجسلیشن پہلی دفعہ بنایا ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کا, اور وہ پھر اپروو ہوا اور وہ آج کل امپلیمنٹ ہے. تو شفا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس طرح کے ایریاز میں خاموشی کے ساتھ بھی بڑا کنٹریبیوشن کر رہا ہے, کیونکہ میں نے ان کو یہ فگر دی تھی کہ اسلام آباد میں ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ 4.5% پریولنٹ ہے اس وقت, اب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا, اور اس کی مین کاز یہ ہے کہ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی. It's a purely investment by the group of the people. Yes. There's no any bank loan or bank finance on it. جب ہم نے ہاسپٹل بنایا تھا اس وقت ہم نے کوئی لون نہیں لیا تھا. Okay. اب ہم ایکسپینشن فیز میں جاتے ہیں, لیکن ہمارا ایک رول اوور ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اسلامک فائنانس کے انڈر منی لیتے ہیں, پھر واپس کرتے ہیں, لیتے ہیں واپس کرتے ہیں, وہ ایک نارمل بزنس ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین تو وقت ہے آپ کے مشہور سیگمنٹ پروگرام لوکل گلوبل. لوکل گلوبل میں آج کل بہت کچھ شامل ہے, دبئی سے, کچھ لاس اینجلس سے, کچھ پاکستان کراچی سے. ساری رپورٹس آج کے پروگرام میں شامل ہیں. اسٹے ٹیونڈ, ڈونٹ گو اوے. دس از یور فیوریٹ پروگرام سفیر پاکستان, صرف اور صرف جیو پر. تو آئیے دیکھتے ہیں لوکل گلوبل. اسلامک کیمبرج اسکول پاکستان میں بچوں کو کم خرچے پر اعلیٰ قسم کی تعلیم مہیا کرتا ہے. میرے کراچی کے دورے میں کئی ملاقاتوں میں اور دورے میں یہ ملاقات اور دورہ بھی شامل تھا. جناب محمد صادق شفیع صاحب دہلی میڈیکل سینٹر اسلامک کیمبرج اسکول اور کئی رفاعی اور فلاحی اداروں کے سربراہ اور نمائندے ہیں. نہایت محنت اور لگن سے ان اداروں کو چلاتے ہیں اور نہایت احسن اور خوش اسلوبی سے اپنے مشن کو پائے تکمیل کی جانب پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. ان کے خاندان کے افراد زیادہ تر تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, جس میں عاصم جوفا, جیولری, ٹیکسٹائل اور دیگر بزنس شامل ہیں. ان کی ایک صاحبزادی عابدہ اپنے خاندان کے ساتھ لاس اینجلس میں مقیم ہے. اپنے والد کی طرح یہ بھی سماجی سرگرمیوں میں آگے آگے رہتی ہیں. محمد صادق صاحب ایک محب الوطن, انسان دوست شخصیت ہیں. وطن سے محبت, لگن ان کا شعار ہے اور ان کا مشن ہے. آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. الحمدللہ 7 سال ہو گئے بھائی. 7 سال ہو گئے. تو اس میں کون سے گریڈ تھے, کون سے گریڈ تک ہیں؟ کلاس 8 تک ہے. یعنی مونٹسری جونیئر سے یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں مونٹسری کے, جونیئر اور سینئر 1 اور سینئر 2. تو یہ 3 تو ہیں یہ سیکشن جو مقصد یہ ہے کہ مونٹسری کے ہیں. اور اس کے بعد 8 کلاسز اور ہوتی ہیں فرام 1 to 8. اچھا, تو کیا اس کی منیمم فیس کیا ہے پر بچہ؟ ہم نے فیس ایک ہی رکھی ہوئی ہے, وہ ہے 2100 روپے ماہانہ. تو کوئی بچوں کو آپ چیریٹی طور پہ بھی پڑھاتے نہیں پڑھاتا؟ جی ہاں, ماشاء اللہ یہ تو سلسلہ ہے جس کے خاطر یہ اسکول کھولا گیا ہے. جو صاحب حیثیت ہیں, جو جن کی افورڈیبلٹی میں آتا ہے, ان سے تو ہم یہ لیتے ہیں. باقی اور ایسے لوگ ہیں جس میں اکثریت ہے کہ ان کی فیس اس سے کم ہمیں حاصل ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور جو اپنے طرف سے ڈونیشن ہے ایسے لوگ کہ بالکل ہی نہ دے سکتے. تو یہ آپ کا اسکول ایکریڈیٹڈ ہے ود دا بورڈ؟ جی بالکل ریکگنائز ہے. یہ ہمارے لگے ہیں سرٹیفکیٹس گورنمنٹ کے.
اچھا 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 یہ دونوں جو ہے ریکگنیشن ہے ہمیں میٹرک تک جانے کے لیے. اچھا 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 اچھا. کتنے اساتذہ ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے یہاں 15 ہیں. They're all qualified, B.Ed, CT, M.Ed. بالکل M.Ed اور Montessori trained also. Handsomely paid اور سیلری ان کی ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کمپٹیٹیو کے نام. تو کتنے آورس کی کلاسیں ہیں؟ یہ ہے 7:45 اسٹارٹ ہوتے اور 1:30 تک رہتے ہیں. کونسل آف پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی زیر صدارت آرٹیزیا مرحبا ریسٹورنٹ میں ایک اجلاس ہوا جس میں چیمبر کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو چیئر اور چیئر نے رفعت مسعود سے ملاقات کی. یہ ملاقات مرحبا ریسٹورنٹ میں ہونا قرار پائی. بورڈ نے کونسل جنرل رفعت مسعود کو چیمبر کے بارے میں آگاہ کیا اور باور کرائے کہ لاس اینجلس میں ٹی وی پرنٹ میڈیا جس میں پاکستان لنک، سفیر پاکستان، کونسل کا قیام، گولڈن جوبلی کا قیام جو اب ایک ثقافتی شکل اختیار کر گیا ہے، سی پیک نے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا اور جو آج پاکستانیوں کا لینڈ مارک بھی ہے. اس کے علاوہ سی پیک نے رفعت مسعود کو یہ بھی باور کرایا کہ سی او فورم بھی سی پیک کی سسٹر ادارہ ہے جس نے اس کو جنم دیا جو کیپٹل ہل پہ نمایاں اور اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. بورڈ نے بتایا کہ معاشی خوشحالی کی سرگرمیاں ہی کسی بھی سماجی ثقافتی ادارے کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور تجارتی آرگنائزیشن ایک کلیدی اہمیت رکھتی ہے جو ہر شعبہ حیات میں اہم اور نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے. رفعت مسعود نے سی پیک کے ماضی اور حال کی سرگرمیوں کو سراہا اور کہا کہ آپ کی خدمات خوش شناسی پر نہیں بلکہ نیشنلزم پر مرکوز ہیں اور بے لوس ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. Most important which brings about long-lasting relationship is that of the economic and the trade relations. And trade relations are very, very important between countries. You said it very well. What we need is really commerce. The rest is all going to happen if we can increase the commerce for Pakistan. If we get the support from you, we can be very effective in molding the opinions of the community at large, Pakistani community, and also the American community. See, we have an advantage. This organization is basically for commerce. We do social activities, political activism. See, all of us here are member of many organizations. I am a member of PALSI. I'm, chairman of Urdu Writer Society. I'm this and that, and so is everybody here. See, all those organizations, UFPID, the Pakistan Day. I mean, there are so many things that we are all involved in. But Chamber of Commerce is all about commerce. To me, the Chamber of Commerce, after which organization, for me, that is, I don't know, maybe you don't agree with me, but I would see it as the bridge between the Pakistani community and the mainstream American. Absolutely. Because you see, I come as a Counsel General, the Commercial Counselor comes, we are new, we don't know the American market. Okay, I have we don't know the American people. You should have a database, you should have information, you should have links with major American companies, whether it is the IT sector, whether it is the automated industry sector, whether it is the textile sector, whether it is, agricultural produce, whether it's the mining sector, there's so much happening. Whether it's the energy sector, whether it's water resources, alternative energy, اتنی زیادہ چیزیں ہیں جس کے میں پاکستان we are looking out to promote trade relations between America and Pakistan. ہمارا تو مقصد ہی ہے یہ. میں تو کاؤنسلٹ میں یہی کہتی ہوں ایک کاؤنسل جنرل جو آتا ہے یا آتی ہے اس کے دو بیسک، ایک تو سروسنگ دا کمیونٹی in all aspects اور دوسرا یہ ہے to build trade relations. So trade is a central part of the work of a consulate. ناظرین، پاکستانی امریکن سی او فورم نے یو اے ای کے اسٹیٹ فجیرہ کا دورہ کیا. یہ دعوت نامہ فجیرہ حکومت کی جانب سے اور سی او کلب کی جانب سے دیا گیا تھا. فجیرہ پاکستان سے براستہ سمندر 2 گھنٹے اور بائی ایئر 30 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے. اس شہر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا سمندری رخ بحر ہند کی طرف کھلتا ہے. ابو دھابی اور دوسری تمام ریاستوں کا تیل اور گیس یہیں سے شپ کیا جاتا ہے.
فجیرہ ایک ابھرتی ہوئی معاشی طور پر مستحکم اسٹیٹ ہے. فجیرہ ایک ابھرتی ہوئی معاشی طور پر مستحکم اسٹیٹ ہے. اس انداز میں ترتیب دی گئی تھی. دنیا بھر کے ماہر معاشیات اور انویسٹمنٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور فجیرہ کو انویسٹمنٹ کے لیے آئیڈیل اسٹیٹ قرار دیا. سیو فورم نے اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فورم کی کامیابی میں اہم اور کلیدی کردار ادا کیا. اس اجلاس کا اختتام کراؤن پرنس نے کیا اور اختتامی تقریب نہایت ہی رنگا رنگ اور شاندار تھی. اختتامی ڈنر گالا میں میڈیا ایوارڈ بھی دیے گئے جس میں سیو پوسٹ اور فوربس کو نمایاں طور پہ ریکگنائز کیا گیا. سیو پوسٹ نے اس موقع پہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور رنگا رنگ رپورٹ بھی شائع کی. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ جی آپ یو ویلکم. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب آپ اہل میں تھے بھی آپ نے بڑے کام کیے ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس کے بینر تلے اور ایز اے بزنس مین کے حیثیت سے. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ دبئی میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی ایمرجنگ مارکیٹ ہے یہ دبئی کی اور ابو ظہبی کی, اور جو فجیرہ اسٹیٹ ہے وہ ایک بالکل ایسا اسٹیٹ ہے وہ کہ اس کا جو اوشن ہے وہ انڈین اوشن طرف کھلتا ہے, ڈیپ واٹر ہے, 2 گھنٹے کی بوٹ سے ڈرائیو ہے اور آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے فجیرہ سے. تو جسٹ لائک لک لائک کہ آمنے سامنے پاکستان کے بہت ہی اچھی, آپ اگر جیوز پوائنٹ دیکھا جائے تو بہت ہی اچھی اس کی لوکیشن ہے. وہاں پہ جس طریقے سے آپ نے وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کیا اور ایک بہترین پروگرام پیش کیا, اکنامک فورم آپ نے کھولا وہاں پہ, اور وہاں کا جو فری زون ہے فجیرہ کا اس کو آپ نے دنیا کے سامنے اس کو ایک لے کر آئے پہلی بار. اس سے پہلے فجیرہ کو کوئی جانتا نہیں تھا. دبئی کو سب جانتے ہیں, ابو ظہبی کو جانتے ہیں, شارجہ کا نام بہت ہے, لیکن فجیرہ کا اتنا نام نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فنکشن کے بعد فجیرہ کا نام اب بہت آگے جائے گا. تو یہ سب چیزیں آپ نے کیسے حاصل کی اتنے چھوٹے سے عرصے میں رہ کے آپ اتنا مقام جو آپ نے بنایا؟ دیکھیں یہ جو یو اے ہے اس کے اندر 7 اسٹیٹس ہیں, اور دبئی, ابو ظہبی اور شارجہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تو سبھی جانتے ہیں. تو چیلنجنگ جاب یہی ہے کہ جو ادر ایمریٹس ہیں جس میں بھی اتنی اپرچونیٹیز ہیں جتنی دبئی ابو ظہبی میں ہیں, اور ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. سب ایمریٹس کی اپنی اپنی نچ مارکیٹ ہے, اور فجیرہ بینگ کہ وہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کو ٹریڈنگ بزنس میں یا شپنگ انڈسٹری میں تو اس کے لیے وہ آئیڈیل پلیس ہے. اور فجیرہ میں یعنی کہ ون آف دا بیسٹ ریزورٹس جو ہیں ادر دین دبئی وہ فجیرہ میں ہیں. اور فجیرہ کا جو واٹر بڑا کلین اور بیچز آر ویری کلین, اور اس وجہ سے وہ بہت مشہور ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ فجیرہ کو ہم نے چوز یوں کیا ہے کہ ہم لاسٹ ایئر میں نے راس الخیمہ ایمریٹس کو پک کیا تھا. وہاں کے رولر نے ہم سے کہا تھا تو ہم نے ان کے لیے پروموٹ کیا تھا کانفرنس تاکہ ٹو پروموٹ راس الخیمہ. اس سال ہم نے اس کو فجیرہ کو سلیکٹ کیا کہ ہمیں ہزائنس نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ہم ایک فورم کریں جس کے اندر ٹو پروموٹ اینڈ برنگ انویسٹمنٹ, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ٹو فجیرہ. سو یہی ہم نے آئیڈیا لے کے اس فورم کا اپنے اس کی بنیاد رکھی, اور یہ پہلا فورم تھا جو فجیرہ میں ہوا ہے. اور ان کی ہسٹری میں اتنا بڑا فورم انٹرنیشنل بزنس فورم جو ہے ابھی تک نہیں کنڈکٹ کیا, جس کے اندر مور دین 45 انٹرنیشنل اسپیکرس اور مور دین 150 international participants with a gathering of more than 700 people in the opening day. It's a big achievement in Fujairah, and 700 people means 700 business people. Oh yeah, no, that was really awesome. اور جو آپ کو جو ڈنر گالا تھا وہ تو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ نے
اس کی پریزنٹیشن دی ہے کہ کورڈ آپ نے کیا فائر ورک کہ لوگ فائر ورک بھی دیکھیں, اور انٹرٹینمنٹ جو آپ نے اس کی جو پریزنٹیشن تھی مختلف ثقافتی انداز میں جو پیش کیا وہ بڑی اعلیٰ ترین تھی. تو اس میں کچھ حاصل بھی ہوا, کچھ جو آپ نے اتنے ایم او یو سائن کیے اور فجیرہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم فورم کا تھیم تھی کہ بھئی گروتھ اور دا نیو ہورائزن ان دا ریجن. تو اس میں یہ جو فورمز ہوتے ہیں, کانفرنس ہوتے ہیں, یہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو کا حصہ ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا حاصل کیا, یہ لانگ پروسیس ہے. اس کے اندر اچیومنٹس جو ہے نا وہ تو اب یہ آگے چل کے ہی نظر آئیں گے, لیکن جو ابھی تک ہمیں رسپانس ملا ہے ویری پازیٹیو. جو ایم او یو سائن ہوئے ملینس آف ڈالر کے آن ڈفرینٹ سبجیکٹ دیٹ ول پروو اٹ سیلف. اور یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسپیکرس آئے تھے وہ ایک ایمبیسڈر بن کے جائیں گے اپنی کنٹری میں اور پروموٹ کریں گے سٹی کو. اینڈ آئی تھنک اگر سالوں نے 45 لوگ اور جو انٹرنیشنل پارٹیسپینٹ یعنی اوور 200 لوگ کریں, اور if we can achieve some percentage of it, I think we achieve our target. Oh, excellent. اچھا, یہ جو آپ کا سی او کلب ہے, سی او کلب نے اس میں کوآرڈینیشن کیا سارا انڈر دا, یہ سی او کلب آپ نے کب قائم کیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ دیکھیں یہ سی او کلب سی او ای جو ہے وہ فاؤنڈ ہوا تھا 2006 میں. یہاں یہ پارٹ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا جس کے اندر 12 کنٹریز میں ہیں یہ, اور اوور 11,000 سی اوز ممبر ہیں. یہ ٹوٹل بزنس نیٹ ورکنگ کلب ہے. اور بینگ آئی ایم اے بزنس مین, تو آئیڈیا یہی تھا کہ بھئی بزنس مین کو ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرے ٹو دی ایکسکلوسیو دیئر ممبرشپ. اور پھر یہ ہے کہ یہ سی او کلب جو ہے ہمارا ہے, اٹس پیٹرنڈ بائی دا رائل فیملی آف دبئی. ہمارے اٹس انڈورسڈ بائی دبئی چیمبر آف کامرس, ابو دھابی چیمبر آف کامرس. ہمارے 9 ایمبیسڈر اینڈ کاؤنسل جنرل ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ریکگنیشن ہے اور ان کی جو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے اوور $300 ملین بزنس تو ہم نے صرف دبئی کو دیا ہے لاسٹ 3 to 4 years, اور دیٹ واز ڈاکومنٹڈ ان دی نیوز پیپر. اور اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ابو دھابی میں اس کو اپروچ کیا ہے, راس الخیمہ میں لانچ کیا ہے, فجیرہ میں ہم نے فورم میں لانچ کیا ہے. تو اب ہم پورے میجر ایمریٹس جو یو ای کے اس میں ہماری پریزنس ہو گئی ہے. اور ہمارا اب یہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس ریجن کی جو یہ ممبرشپ ہے ہم اس کو یو ای کی جو ہے اس کو ہم ریجن میں لے کے جا رہے ہیں, پھر ریجن کے بعد اس کو ہم انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. کہ یو ای جو ہے نا, دبئی بینگ اے بزنس ہب, ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو بزنس ود دبئی. تو اس کا اگر پارٹ بن جائیں گے تو دیٹ ول گیو دیم some link to the strong and the right networking. نیٹورکنگ بہت ہوتی ہے دنیا میں, ایونٹس بہت ہوتے ہیں, لیکن رائٹ نیٹورکنگ, اسٹرانگ نیٹورکنگ, اس کے لیے یہ سی او کلب امپورٹنٹ. ایکسلنٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اپرچونیٹی. لاس اینجلس میں مقامی پاکستانی امریکن خواتین نے ایک فیشن شو کا انعقاد کیا جس میں پاکستان کے بنے ہوئے فیشن اور ڈیزائنر بوتیک اور گارمنٹ اور جیولری کی نمائش کی گئی, جس میں مشہور فیشن ڈیزائنر امرا خان نے بھی حصہ لیا. اس موقع پہ ہم عدنان کے فیشن ڈیزائنر کپڑے بھی پیش کیے گئے. I'm Amra Khan. I'm visiting from Karachi. I'm a designer there. I do an exclusive range of evening wear and bridal. مقامی طور پر اس میں انیلا علی اور امین علی اس پروگرام کی روح رواں تھی, جنہوں نے نہایت ہی محنت سے شو کو آرگنائز کیا. انیلا علی اور امین علی نے جیو کو بتایا کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا مقصد لوگوں میں پاکستان کی مصنوعات کو اجاگر کرنا ہے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے اور ہوم انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں مدد ملے تاکہ خواتین کو بھی روزگار مل سکے. Hi, I'm Anila Ali and I'm a co-organizer of this event. What we're trying to do is promote a soft image of Pakistan. That way we're helping Pakistan in the way that all these designers are bringing their clothes from Pakistan, they're displaying it, and once they sell, all the karigars that are in Pakistan working really hard, getting daily wages, they are the ones that really benefit in the end. اس موقع پہ ڈاکٹر مہر طباطبائی مشہور سماجی اور فلاحی کارکن جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں,
فیشن شو کا افتتاح کیا اور زور دیا کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی. I think it's a beautiful event, it's a lovely day, and this is for a good cause to support the labor in Pakistan, and I think all of us should support this good cause in Pakistan. You know, people in Pakistan work very, very hard, especially the labor, and I think all the profit should go to the labor in Pakistan. The original manufacturing is done in Karachi by my sister, who's also a partner. Her name is Gul. So it's chic designs by Tamina, which is my name, and my sister Gul. And I design with her and market the stuff in the US. Hi, my name is Shaheen and I'm from SNS Designs, and I do all the costume jewelry, and I've been doing this for past 6 years. نہیں آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں فیشن شو بڑا اچھا ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے. I'm trying to promote Pakistani software image, to promote the designers and to promote the workers who work there. Enjoying the exhibition, so many ladies here and a lot of variety, different designers, so I'm glad I was able to come here today. It's a really nice, the way they've done it, and a lot of choices. It's wonderful. مسلم امریکن کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب بسلسلہ امریکہ میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کے موضوع پر ٹاؤن ہال میٹنگ کا انعقاد مقامی ریسٹورنٹ میں ہوا، جس میں ایل اے پی ڈی نے شرکت کی. ایل اے پی ڈی لاس اینجلس کا وہ واحد ادارہ ہے جو لاس اینجلس میں امن و امان قائم رکھنے اور کرائم کنٹرول کرنے میں پیش رہتا ہے. حال ہی میں امریکہ میں چلنے والی وہ لہر جو مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، جس میں مسلمانوں پر بے اعتباری اور ان کو دہشت گردی کے زمرے میں لانا ہے. اس سلسلے میں اس ٹاؤن ہال میٹنگ میں ڈپٹی چیف آف پولیس لاس اینجلس مائیکل ڈاؤنی نے مسلمانوں پر اپنے بھرپور اعتماد کا یقین دلایا اور کہا کہ مسلمان امریکہ میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اس ٹاؤن ہال میٹنگ میں دیگر شرکاء نے بھی شرکت کی اور خطاب کیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. This is where the real leverage and the real force multiplier comes, is from the community. Mohammed talked, he mentioned the word terrorism, and I'm the commanding officer of Counterterrorism and Special Operations Bureau, meaning we have both the outreach, the intelligence, and I'll tell you, with this community, we've only really become friends with this community in the last, 18 months to 2 years, because we really didn't have that outreach mechanism in place. I think in this country specifically, we saw what happened when this crazy pastor decided he wanted to burn the Quran. But the beautiful thing about what happened there was that it wasn't resolved through violence, it wasn't resolved through riots, it wasn't resolved through any criminality. Is this warped, demented idea rose to the surface, and it was drowned out by the American public. It was drowned out by America. The marketplace of ideas rose up, and this idea was shut down, and he was looked to be the fool that he is. Freedom of worship, these kinds of values that we represent, this is what we protect in this country so people can live freely and improve the quality of life. And so when you see this idea about the burning of the Quran, we say, no, we don't buy that. That we protect this sacred text of one of the great religions of the world. We protect the sacred text of the Quran. We protect the sacred text of the Torah. We protect the sacred text of the Bible. And Mohammed, you asked me, what is the community's role? What can we do? And I know this may sound a little Pollyanna, a little idealistic, but really it comes down to something very simple that you all do anyway, by who you represent, what you represent. Functions like this, participative functions, is help us protect the sacred text of our country.
We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading